جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، تین چیزیں جو ہیں ہماری زندگی میں بڑی امپورٹنٹ ہیں: امید، دعا اور عمل۔ اب ہم بیسیکلی کرتے کیا ہیں؟ بیسیکلی ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کرتے ہیں جی دعا۔ ہم دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں۔ ہماری بیسک جو اپنی زندگی میں جو اچیو کرنے کے، جو ٹارگٹ اچیو کرنے کے، جو ہمارے جو مین جو ٹولز ہیں نا، کسی بھی جو آپ نے کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، آپ نے زندگی میں امتحان پاس کرنا ہے، آپ نے گھر بنانا ہے، آپ نے مکان بنانا ہے، آپ نے پارٹی بنانی ہے، آپ نے الیکشن لڑنا ہے، تو اس میں جو ہمارا جو بیسک ٹولز ہے نا، وہ ہے دعا اور امید۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، نا امیدی کفر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، نا امیدی کفر، اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے نا امید مت ہو، نا امیدی کفر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ہم نے سنا جی، ہم دعا کرتے ہیں اس سے تقدیر بدل جائے گی۔ تیسرا چیز ہے عمل۔ ہم انفارچونیٹلی اس سے بہت دور ہیں۔ اب آپ کو نظر آئے گا، میری یہ بات کیوں ذہن میں آئی؟ ہوا یہ کہ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی جن میں لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کو یہودیوں کو نیست و نابود کر دے۔ وہ دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ یا اللہ پاک ان کے اوپر رحم فرما، اسرائیلی فلسطینی بہن بھائیوں پہ، یا اللہ پاک معصوم بچوں کے اوپر رحم فرما، یا اللہ پاک ان کی مصیبتیں دور فرما۔ یہ دعائیں کی جا رہی ہیں اور رو رو کے کی جا رہی ہیں۔ اور ہمارے جو صاحبان ہیں، مولوی صاحبان، یہ جمعے کی نماز پہ، لاسٹ جمعے میں جب گیا، کل پھر جمعہ آ گیا، ویکس رننگ، اچھا جی، میں جمعے پہ گیا، وہ دعائیں کر رہے تھے، میں بھی دعائیں کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی جان، کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جا رہی، ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جا رہی، ہماری امید جو ہے بار بار ٹوٹتی کیوں ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ ہم نے ابھی امید لگائی ہوئی تھی کہ گل نہیں بڑھنی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے جی تیسرے یہ چیز ہے نا، عمل۔ اس سے ہم بہت دور ہیں، بہت دور ہے، عمل سے بہت دور ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اور یہ نوری ناری بھی ہے نا، وہ بھی عملی کرنے کے تو گل بنے گا، نہ وہ نوری ہے نہ وہ ناری ہے، وہ خاکی ہے، خاکی یونیفارم میں ہے وہ۔ معنی سر سے جی بات کر دی، خاکی یونیفارم میں ہے، یہ ہمارے جو خاکی جو پھرتے ہیں، یہ بھی نوری ناری کوئی نہیں ہے، خاکی ہیں۔ ان کی بھی جو زندگی ہے وہ جنت سے، جو ان کی جنت ہے وہ عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ جو لان تان ہو رہی ہے، جو گالیاں پڑھ اس لیے پڑھ رہی ہیں کہ مال نہیں اچھے۔ اینی وے، کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ جو میں بات کر رہا تھا، بات یہ ہے کہ سر سب سے ہماری جو ناکامیوں کی تمام تر کی وجہ یہ ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم تسبیحیں پڑھتے ہیں، صرف عمل کوئی نہیں کرتے ہم۔ سر یہ مجموعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ کمبینیشن ہے آف دعا، امید اور عمل کا۔ جب تک یہ ساری چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے نا، آج کل کے دور میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن جو میں پرٹیکولرلی آپ لوگوں کو جو مثال دینا چاہتا ہوں وہ ہے عمران خان۔ آپ اس بندے کو دیکھیں، اس کی ڈٹرمینیشن دیکھیں، اس کے اللہ پہ ایمان دیکھیں کہ اس بندے نے اللہ پہ ایمان رکھ کے اپنی زندگی جو ہے وہ چینلائز کی، اس کی طرف چلتا گیا۔ ایک ٹائم تھا وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، تو لیکن کامیابی اس کو مل رہی تھی۔ وہ 5 وقت کا نماز بھی نہیں تھا کامیاب، اس نے بھی ہاسپٹل بھی نہیں بنایا تھا، اس نے بھی لوگوں کی دعائیں بھی نہیں لی تھیں، اس نے نہ اس کے ساتھ اتنی دعائیں تھیں، ایک ماں کی دعا تھی اس کے ساتھ دعائیں بھی نہیں تھی اتنی ساری، اس کی امید بھی کسی چیز پہ نہیں لگا، لیکن اس میں ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، وہ تھی عمل، ڈٹرمینیشن تھی۔ جب اس کو کہا گیا کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا؟ اس نے دل میں دماغ میں سوچا نہیں، میں نے اپنی محنت کرنی ہے، سو اس نے عمل کیا، پریکٹیکل عمل کرنا۔ یہ ہمارا جو دین ہے، ہمیں مولوی صاحب سمجھاتے ہیں دعائیں کریں، تسبیح کریں، اور وہ فلانا بڑا برا تھا، فلانا بڑا برا تھا، جب ٹائم آتا ہے جا کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ اس وقت کسی کا نام میرے ذہن میں آتے ہیں، رہ کر نہیں لینا چاہیے مجھے، خیر علی بیٹھی ہے، تو وہ جو علماء ہیں ہمارے، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی دعا کرو، تسبیح کرو، دعا کرو، تسبیح کرو۔ بھائی جان نہیں، عمل ہی جو ہے وہ بیسیکلی چیز ہے۔ آپ جب بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں وہ ایک عمل ہے، اس سے آپ کی زندگیوں میں جو چیز تبدیلی آئے گی، آپ حیرت انگیز طور پہ تبدیلی آئے گی، آپ کو رزق ملے گا۔ بہرحال جو میں بات کر رہا ہوں، پھر بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ بات ہو رہی تھی اس کی کہ ہم لوگ دعائیں بہت کرتے ہیں،
دعائیں جو ہیں پریکٹیکل میں کام نہیں آتی ہیں، زندگی میں کام نہیں آتی ہیں دعائیں. اگر دعاؤں سے اسرائیل تباہ ہوتا تو بڑی دیر پہلے اس سے اسرائیل تباہ ہو چکا ہوتا. اگر دعاؤں سے ایون حج کے خطبہ میں جو امام ہیں انہوں نے رو رو کے دعائیں کی ہوئی ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے خود سنی ہوئی ہیں، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بے شمار دعائیں کی گئی ہیں کہ یا اللہ پاک فلسطین پر رحم کر، یا اللہ پاک پاکستان پہ رحم کر، یا اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ جلا، یا اللہ پاک ہمیں سچا بنا، یا اللہ پاک ہمیں اپنے راستے پہ چلنے والا انسان بنا. لیکن وہ کیوں نہیں کرتی کام؟ بھی جب اس نے کہا ہے کہ جب آپ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچے راستے پہ چلا، تو سچ تو بھجنا آپ نے بولنا، نہیں بولنا. اللہ نے تو آ کے نا کان تو پھڑنا، چلو سچ بول. یعنی اب دعائیں مری جی بغریب، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرما. ہم نے ہاتھ نہیں پکڑنا ظالم کا، ہم نے ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑنا، ہم نے اللہ کو کہنا کہ نیچے آؤ اور اس کا ہاتھ پکڑ، اس کو بچا، یہ جس کو مار پڑ رہی ہے. پاکستانی قوم میں بہت زیادہ فقدان جس چیز کا ہے، بہت مسلمانوں میں تو ہے ہی ہے، لیکن ٹو بی اسپیسیفکلی پاکستان کی اگر بات کریں، سب سے زیادہ جس چیز کا نقصان ہے وہ ہے عمل. ہم عمل نہیں کرتے. سچ میں نے بولنا ہے، دعا کری جا رہی ہے اللہ پاک سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. اور بھائی جان سچ اب وہ آپ کو توفیق دے رہا ہے، وہ آپ بولیں گے تو وہ آپ کو توفیق بھی دے گا. یہاں سے بیٹھ کے میں دعا کہ اللہ پاک پانی بہت سخت پیاس لگی ہے، پانی کا گلاس پیا میں. سر لائف از ناٹ لائک دیٹ. زندگی اس طرح نہیں چلتی ہے. یہ جو ہم بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یہ اس وقت تک مسلمانوں کی ہیلپ نہیں ہوگی، قبلہ بل کی آزادی نہیں ہوگی، اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ہم ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے. منہ سے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک ہم ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. ایک ملک کے بچے مر گئے ہیں، اسلامی ملک کے، مسلمانوں کے. دوسرا ملک کنسرٹ کر رہا ہے، گانے بجانے کا پروگرام کر رہا ہے، دنیا کو انوائٹ کر رہا ہے کہ آ جاؤ میری طرف، میں ماڈرن ہو رہا ہوں. اس دنیا کی تشہیر کی جا رہی ہے جس نے ختم ہونا ہے. اس دنیا کے ساتھ محبت کی جا رہی ہے جس نے ختم ہونا ہے. ان بلڈنگوں کی طرف دیکھا جا رہا ہے جنہوں نے ختم ہونا ہے. ان گاڑیوں کی طرف دیکھا جا رہا ہے جنہوں نے ختم ہونا ہے. میرے ارد گرد آج بھی کچھ دیر پہلے میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا، تو کسی عزیز کا ذکر نکل آیا. سر انہوں نے 1 گھر بنایا، 2 گھر بنائے، 3 گھر بنائے، 4 گھر بنائے، اینڈ ہی از گون. ویری ینگ ایج چلا گیا، سارا کچھ چھوڑ کے چلا گیا. سو یہ کہنا بڑا آسان ہے. میں بھی آپ کے سامنے بات کروں گا، دیکھو جی یہ نہیں، دیکھیں اپنے زندگی آپ نے چلانی ہے، لیکن عمل جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. عمل ہماری زندگیوں میں مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے جو میں اس سے اسپیسیفکلی جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ فلسطین اور پاکستان کے اوپر بات کروں کہ ہمارے اندر عمل نہیں ہے. عمل جب تک نہیں آئے گا دعائیں نہیں قبول نہیں ہوں گی. دعاؤں میں برکت اس وقت پڑے گی جب عمل آئے گا. عمران خان کی زندگی میں عمل تھا، اس کی تھرو آؤٹ زندگی دیکھیں پریکٹیکل ہے. اس نے کہیں کھڑا نہیں ہونا سیکھا. اس کے پریکٹیکل ہونے سے اس کی جدوجہد کا اس کو اس وقت جب کہا جاتا ہے کہ ہاتھ میں لکیر ہی نہیں ہے پرائم منسٹر بنے، وہ پرائم منسٹر بن گیا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو وہ بھی دیا جو وہ چاہتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. اللہ کی خوشنودی اس میں ہے کہ عمل کیا جائے. اللہ کی خوشنودی اس میں جب اس کے انسانوں سے پیار کیا جائے، یہ ہے اللہ کی خوشنودی. اور وہ عمل جو ہے وہ پھر دعا کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے، وہ دعا کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے، پھر آپ کی امیدیں پوری ہوتی ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم مس کر رہے ہیں زندگی میں. میں کوئی تبلیغ نہیں کرنا چاہ رہا یہاں پہ بیٹھ کے، نہ میں کوئی اسکالر ہوں، نہ میں کوئی مولوی ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں. لیکن مجھے جو زندگی میں اپنی جو چیز سمجھ جائے گی نا چھوٹی سی زندگی میں، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو بندہ بیٹھے ہیں جو میری بات سن رہا ہے وہ فار ایگزامپل اس کے پاس ایک ٹیکسٹائل مل نہیں ہے. نہیں، آپ کے پاس ٹیکسٹائل مل ہونا ضروری نہیں ہے. ہر بندے کے پاس ٹیکسٹائل مل ہونا ضروری نہیں ہے. یہ میں نے گھڑی پہنی ہے، اس کے اندر سوئیاں لگی ہیں، 2 سوئیں مین نظر آ رہی ہیں، باقی پچھلی جو سوئیں چھوٹی چھوٹی ہیں جو مشینری لگی وہ اگر نہیں گھومے گی تو فرنٹ کی 2 نہیں چلیں گی. اسی طرح زندگی ہے. میں چھوٹا سا پرزہ ہوں، اس گھڑی میں، بڑی سی گھڑی میں پیچھے لگا ہوا ایک چھوٹا سا پرزہ ہوں. میں جب تک اپنا کام نہیں کروں گا پازیٹیولی پراپرلی تو یہ باقی چیزیں نہیں چلیں گی. تو میں اپنی ڈیوٹی سمجھ کے اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنے یاروں دوستوں میں، فیملی میں اس قسم کی کوشش کرتا ہوں. اور یہ جو ویلاگ اس میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ سم تھنگ وہ جو عام سی چیزیں ہیں وہ لے کے آئی جائیں. تو عام سی چیز یہ ہے سر جی، میں نے جو سیکھا وہ یہ سیکھا کہ عمل، جہاں جہاں میں نے زندگی میں عمل کیا آئی واز گیٹ ریوارڈیڈ. ہر جگہ ریوارڈ ملا. اب یقین کریں ہر جگہ ریوارڈ ملا. یہ جتنے آپ کے ارد گرد یہ یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر نظر آ رہے ہیں نا، یہ عمل کر رہے ہیں.
اس عمل کا ریوارڈ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو لائک کر دیتے ہیں، اس کو شیئر کر دیتے ہیں، وہ چیزیں کر دیتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے. بڑے کینوس پہ چلے جائیں، گھروں میں ہم پریکٹیکل ہوں گے تو گھروں میں رزق آئے گا. بیٹھ کے تو دعا کرنے سے رزق نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے ہم باہر نکلنے. اسی طرح فلسطین کے لوگوں کے لیے اور پاکستان جیسے ملک کے لیے عمل کی ضرورت ہے. پاکستان اور فلسطین ایک بہت ایگزامپل ہے جو بالکل پیرل چل رہے ہیں. وہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، یہاں بھی ظلم ہو رہا ہے. وہاں پہ باہر والے ظلم کر رہے ہیں، یہاں پہ اپنے ظلم کر لیں گے، کر ظلم ہی رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو پریکٹیکل کرنا ہے. فلسطین کے لیے بھی پریکٹیکل کی ضرورت ہے. فلسطین کے لیے بھی ہم نے کھڑے ہونا ہے. ہمارے لیڈروں کو کھڑے ہیں. فلسطین کا مسئلہ پڑا، وہاں پہ لیڈروں کو کھڑے ہونا ہے، پھر قوم نے ساتھ چلنا ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ لیڈر سارے جو ہے نا وہ تو انہوں کا رب وارث ہے، ایک شریف آدمی اندر کی تھا، لیکن اب قوم نے کھڑے ہونا ہے. جب تک آپ عمل نہیں کریں گے آپ کو کچھ ریوارڈ نہیں ملے گا. آپ یقین کریں، آپ ترستے بھوکے ننگے ہو کے مر جائیں گے، آپ ذلیل ہو کے مر جائیں گے، لیکن آپ کو کچھ ریوارڈ نہیں ملے گا، پھر یہاں بھی اور آگے بھی. عمل، دعا اور امید، اس کو مکس کرنا ہے، ہم نے اس کو اکٹھا کرنا ہے، پھر ہماری باتیں بننی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.